السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ حضور محترم، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر انسان کے لیے مکمل دستور حیات بنا کر مبعوث فرمایا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے خطبے میں آیت تلاوت فرمائی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جو ایمان والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے ایک مکمل طور پر دستور حیات ہے، یعنی بیسٹ آئیڈیل ہے، نمونہ حیات ہے یہ ہمارے لیے۔ اب یہاں پر ایک بات دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا، تو کس جگہ پہ کس مقام پر تو علماء بتاتے ہیں کہ انسان کا کوئی بھی مرحلہ کیوں نہ ہو، یعنی انسان کی چاہے وہ بچپنے والی زندگی ہو یا جوانی والی زندگی ہو یا بڑھاپے کا ہو یا پھر نکاح کا مسئلہ ہو یا تجارت کا مسئلہ ہو یا طالب علم کا مسئلہ ہو یا اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، تمہاری زندگی کا کوئی بھی مرحلہ کیوں نہ ہو، تمہاری زندگی کے ہر شعبے میں ہر مرحلے میں، تمہاری زندگی کے ہر لیول میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ یعنی جو بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو کامیاب کروں، چاہے کہ وہ جوان ہو یا بچہ ہو یا بوڑھا ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے لیے نمونہ حیات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اور پھر اب یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، جس میں تقریباً 6666 آیتیں ہیں، تو قرآن کی کوئی بھی آیت کیوں نہ ہو یا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کیوں نہ ہو، یعنی قرآن ہو یا حدیث ہو، یہ دونوں کے دونوں ہر جگہ پر حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بھی ارشاد فرمایا ہے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بھی سنت مبارکہ ہے یا احادیث شریفہ ہے، ہر ایک چیز وہاں پر حکمت سے بھرپور ہے، کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہے۔ اب یہ انسان کی عقل ہے کہ وہ کبھی حکمت کو پا سکتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں اگر کچھ ارشاد فرمایا ہے تو کس وجہ سے ارشاد فرمایا ہے، اس میں کیا حکمت بھری ہوئی ہے، یہ کبھی انسان اس حکمت کو پا سکتا ہے اور کبھی وہ حکمت کی طرف پہنچ نہیں پاتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہے سنت مبارکہ ہو یا احادیث شریفہ ہو، انسان کبھی اس کے مقام کو پہنچ جاتا ہے، یعنی اس میں جو حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، جو وجہ جو چھپی ہوتی ہے، تو کبھی انسان اس کی طرف پہنچ جاتا ہے اور کبھی پہنچنے سے قاصر رہتا ہے۔ لیکن
لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لے کہ کوئی بھی قرآن کی آیت ہو یا حدیث مبارکہ ہو، چاہے اس کی حکمت ہم کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، لیکن ہم کو ہر حال میں اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہر حال میں ہم کو ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یعنی آپ کسی آیت میں یا کسی احادیث میں آپ یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ یہ قرآن تو ہے، یہ آیت تو ہے، یہ حدیث تو ہے، لیکن اگر مگر اس کی اجازت ہم کو نہیں ہے۔ قرآن کا نزول ہوا ہماری ہدایت کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا، آپ کی بعثت ہوئی ہماری ہدایت کے لیے، تو ہم قرآن اور حدیث کے کسی بھی آیت یا حدیث کے بعد اگر مگر لیکن کی گنجائش نہیں رکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھیں صحابہ کی زندگی سے پتہ چلتا ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ایک میرے ساتھ واقعہ ہوا کہ گھر میں اور میرے بابا جان یعنی حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم دونوں کے درمیان میں گفتگو چل رہی تھی، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو ایک حدیث بیان کی، میرے بابا نے مجھ کو ایک حدیث بیان کی، تو میں نے حدیث سننے کے بعد میرے منہ سے بس اتنا نکلا کہ یہ حدیث تو ہے، لیکن میرے منہ سے بس اتنا نکلنا تھا، لیکن کہ آگے کوئی جملہ ابھی نکلا بھی نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جگہ پہ سے اٹھ گئے اور جلال میں اتنا آ گئے کہ فرماتے ہیں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کہ میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر سے باہر کر دیا، کہا کہ تو فرمان رسول سننے کے بعد، محبوب خدا کا قول سننے کے بعد تو اگر مگر کرتا ہے، تو لیکن کرتا ہے، تیری یہ مجال، تو اس قابل نہیں کہ تو میرے گھر میں رہ سکے۔ ہاتھ پکڑا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ اب وہ گھر سے باہر نکل گئے، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، لیکن گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے رہے، اتنا زیادہ جلال میں آ گئے۔ تو خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی کا دور تھا یہ، تو وہ کیا کیے، حضرت عبداللہ یعنی حضرت عمر کے بیٹے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ خلیفہ مسلمین ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات سنتے ہیں اور آپ کو مانتے بھی ہیں، آپ تھوڑا سا سفارش کر دینا کہ میرے بابا جان مجھ کو اپنے گھر میں بلا لیں، 3 دن ہو گئے ہیں مجھے اپنے گھر میں بلا نہیں رہے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ عمر جو جلال والے ہیں، تھوڑا سا شدت والے ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیں، میں آپ کی سفارش کر کے آپ کو گھر میں بلا لیتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر آ کر کہتے ہیں کہ عمر تھوڑی سی نرمی کر بھی لے، تھوڑا سا چھوڑ بھی دے، اپنے بچے کو بلا لے۔ تو کہتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرے بیٹے نے کیا کیا تھا؟ تو کہا کہ ہاں کیا تھا، لیکن جانے دے، تھوڑی سی نرمی کر لے عمر، بلوا بھی لے اپنے بیٹے کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بلا لیتا ہوں، لیکن ایک بات کا میرا جواب بھی دے دیجئے کہ اگر اس کی جگہ پہ یعنی میرے بیٹے کی جگہ آپ کا بیٹا ہوتا اور میری جگہ پہ اگر آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ میں بلا لوں گا اپنے بیٹے کو، لیکن آپ بھی تو جواب دیں، آپ کیا کرتے تھے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا امتحان نہ لے، تو میرا امتحان نہ لے۔ تو کہا کہ بتائیے آپ کیا کرتے تھے؟ تو کہا تو نے تو اپنے بیٹے کو صرف گھر سے نکالا، میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صحابہ نے بتایا کہ حدیث مبارکہ آ جانے کے بعد اگر مگر لیکن کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ ہم کو اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہم کو ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہم یہ کسی حدیث یا قرآن سننے کے بعد یہ بول نہیں سکتے ہیں کہ اس میں اگر ایسا ہے، اس میں اگر، لیکن یہ گنجائش ہرگز بھی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے انہی حکمتوں میں سے ایک ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ جو حکمت سے بھرپور ہے، لیکن کچھ لوگوں کی کم عقلی ہے کہ وہ اس حکمت کو پا نہیں سکتے ہیں، وہ ان کو حکمت سمجھ میں نہیں آتی، وہ ان کی کم عقلی ہے، ان کی کم فہمی ہے۔ وہ سنت کیا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ وہ نکاح ہے، نکاح ہے مبارکہ، یعنی جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا کہ النکاح من سنتی فمن لم يعمل او کما قال نبی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی نکاح میری سنت ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کو اپنی طرف منسوخ کر کے بتایا کہ نکاح یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، تو جو میرے طریقے سے منہ موڑ لے یا جو میرے طریقے پہ عمل نہ کرے تو پھر وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح فرمایا
تو الحمدللہ بچے بھی جانتے ہیں، بڑے بھی جانتے ہیں، تو میرے نبی نے کتنے نکاح فرمائے ہیں؟ 11 نکاح فرمائے ہیں۔ لیکن اب کچھ لوگ ان 11 نکاح پر ایسا اعتراض اور ایسا وہاں پر رد کرتے ہیں کہ ایسا اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اے محبوب یہ نکتہ چینی کرنے والے، یہ اعتراض کرنے والے، یہ انگلی اٹھانے والے ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ جن کو حق پسند نہیں ہوتا ہے، جن کو سچ پسند نہیں ہوتا ہے، جن کو اچھائی برداشت نہیں ہوتی ہے نا، جن کو عزت حلق کے نیچے نہیں اترتی ہے نا، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے رہے، اعتراض کرتے رہے، نکتہ چینی کرتے رہے، یا پھر ان کے ذلت والے کام کرتے رہے۔ یہ ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔ تو محبوب ہم نے ہر نبی کے لیے ایک دشمن بنا کے رکھا ہے وہ مجرمون کا۔ تو اے محبوب آپ کے زمانے میں بھی ہوں گے آپ کے، اور آپ کے زمانے کے بعد بھی آپ پر اعتراض کرنے والے ہوں گے، ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ان کی کم عقلی ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن اگر وہ سمجھ جائے نا تو پھر آپ کے دیوانے اور دل دادہ ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے کچھ میں ان نکاح کی طرف آتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو 11 نکاح فرمائے تھے تو آخر اس میں حکمت کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ میرے پاس زیادہ علم تو نہیں ہے، لیکن میں اپنی طرف سے کچھ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے تو اسے معاف فرمائے اور مجھے حکمت عطا فرمائے۔ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو نکاح اتنے فرمائے ہیں، اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ ہمارے لیے یعنی ہر انسان کے لیے کیا ہے؟ دستور حیات ہے۔ یعنی جو بھی چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو کامیاب کرے تو وہ کیا کرے؟ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ اب مرد جو ہوتا ہے یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کر لے سکتا ہے آسانی سے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشر یعنی مرد بنایا، تو ایک مرد دوسرے مرد کو دیکھ کے آسانی سے فالو کر سکتا ہے اور جو بات پوچھنا آسانی سے پوچھ سکتا ہے۔ لیکن جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہوتی ہے، جو پردے کے پیچھے ہوتی ہے، جو حجاب میں ہوتی ہے، کیا ہمارے نبی ان کے لیے نمونہ حیات نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے بیسٹ آئیڈیل نہیں ہے؟ ان کے لیے بھی بیسٹ آئیڈیل ہے۔ تو پھر کس طریقے سے؟ تو اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تمام مومنین کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ اعلیٰ و برتر ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات یعنی جو امہات المؤمنین ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج کو، تمام بیویوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویاں ہمارے لیے کیا ہے؟ ماؤں کا درجہ رکھتی ہے، ماں کا درجہ رکھتی ہے، جس کو ہم امہات المؤمنین بھی کہتے ہیں نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے ذریعے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نمونہ زندگی کو مکمل فرمایا ہے۔ یعنی جو عورتیں ہوتی جن کو کوئی مسئلہ دریافت ہوتا، کچھ اگر وہ پوچھنا چاہتی لیکن اگر وہ شرم کے مارے حضور کے سامنے نہ آ سکتی تو وہ ازواج مطہرات کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ذریعے سے پوچھ لیا کرتی تھی۔ یعنی ہوا یہ کہ ایک حکمت یہ پائی گئی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کثرت سے جو نکاح فرمائے تو اس میں ایک حکمت کیا تھی؟ تعلیمی حکمت تھی۔ کیا تھی؟ تعلیمی حکمت، یعنی علم کو پہنچایا جائے۔ یعنی جو بھی خواتین جن کو کوئی مسئلہ دریافت ہو اور اگر وہ شرم کا مارے نہ پوچھ سکے، وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہمت نہ کر پائے تو ازواج مطہرہ سے پوچھ لیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ انصار کی جو عورتیں تھیں نا، یعنی انصار یعنی مدینے کے جو عورتیں ہوا کرتی تھیں ان کو انصار کہتے ہیں، تو وہ عورتیں جو ہوتی تھیں رات کے وقت میرے پاس آتی اور مسائل مجھ سے دریافت کر لیتی اور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا کرتی اور پھر ان تک وہاں پر پہنچا دیا کرتی تھی۔ تو یہاں پر کثرت سے جو نکاح کیا گیا تو اس کی ایک حکمت کیا ہے؟ تعلیمی حکمت ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز قابل غور یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا
یہ شرم و حیا والی ہوتی ہے، یہ حضور کے سامنے نہیں آ سکتی تھی، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی کی حیا اور میرے نبی کی پاک دامانی کا اندازہ اتنی بات سے لگا لیں کہ ایک جو کنواری لڑکی جو ہوتی ہے، غیر شادی شدہ جو باکرہ جو ہوتی ہے نا، وہ بہت زیادہ شرم و حیا والی ہوتی ہے، وہ کھل کے سامنے کسی کے سامنے جلدی بات نہیں کرتی ہے، وہ شرم و حیا والی ہوتی ہے، پردے میں رکھتی ہے اپنے آپ کو، کھل کے لوگوں کے سامنے آوارہ پنا کرتے نہیں کرتی۔ ہاں یہ البتہ آج کل کا ماحول ہے جو اس طریقے سے یہ راہ روش پہ چلتا چلا جا رہا ہے زمانے کے اعتبار سے، لیکن اگر آپ پہلے کے زمانے میں اگر دیکھ لیں تو جو عورتیں جو ہوا کرتی تھیں نا، ان کے گھر میں اگر کوئی چھوٹی لڑکیاں ہوتی تو غیر شادی شدہ، تو شرم کے بارے میں اتنا آتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے سامنے بھی کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، کبھی اپنے والد کے سامنے بے پردہ نہ آتے، نہ کبھی اپنی آواز کو بلند کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایسی شرم و حیا والی جو غیر شادی شدہ لڑکیاں ہوتی ہیں نا، اس سے کئی گنا زیادہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی شرم و حیا تھی، یعنی اتنے زیادہ شرم و حیا والے میرے نبی تھے۔ تو کچھ خواتین ایسی تھیں جو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آ کے اپنے جو خصوصی مسائل جو ہوتے ہیں ان کو دریافت نہ کر پاتی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو ذریعہ بنایا کہ حضور پاک علیہ السلام کی تعلیم اور آپ کی تربیت ان کے پاس کس طریقے سے پہنچ جائے۔ تو سب سے پہلی جو حکمت میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ تعلیمی حکمت تھی نبی پاک علیہ السلام کی، جو زیادہ نکاح شادی کرنے کی۔ اب دوسری جو حکمت ہے یہ ہے معاشرتی حکمت، یعنی کس طریقے سے معاشرے میں کس طریقے سے اسلام کے احکامات جاری ہو جائیں۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جب بھیجا تو حضور کو اللہ نے کیا ذمہ داری سونپی تھی کہ یہ جو رسم و رواج لوگوں میں آ گئے تھے، یہ خرافات جو بھر گئے تھے، یعنی ان لوگوں نے یہ کیا تھا کہ جو دین کا حصہ نہیں تھا، جو رسم و رواج والی چیزیں تھیں اس کو دین کا درجہ دے دیا تھا، اور جو دین کے اصلی احکامات تھے اس کو بھلا بیٹھے تھے۔ تو رسم و رواجوں میں اتنا زیادہ وہ الجھ کے رہ گئے تھے کہ رسم و رواجوں کو دین کا درجہ دے دیے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ایسا کرنا فرض ہے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا دین برباد ہو جائے گا، ایسا سمجھ بیٹھے تھے وہ لوگ۔ جیسا کہ آج کل کے معاشرے میں بھی کچھ خواتین میں نظر آنے لگتا ہے نا، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو توفیق دے، بہت سارے گھروں میں ہم کو ایسے نظر آنے لگ رہا ہے کہ رسم و رواجوں کو دین کا درجہ دے کر اس کو فرض قرار دے رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایسے رسم و رواج نہیں کریں گے تو ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا۔ العیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذلک، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ ان کو ہدایت اور توفیق دے۔ تو اس دور میں بھی ایسا ہو گیا تھا کہ وہ لوگ دین کو، یعنی اصلی دین کو بھلا بیٹھے تھے، رسم و رواجوں کو دین کا درجہ دے دیے تھے۔ تو اس میں سے ان کے پاس خرافات یہ تھی، یعنی جہلا کے پاس، ان کے پاس ایک کیا تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے نا، یعنی حقیقی بیٹا نہیں، جس کو لے کر اگر پال لیا جائے تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حقیقی بیٹے کا درجہ رکھتا ہے۔ جس کو منہ بولا بیٹا لے کر پال لیتے ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ حقیقی بیٹا ہے، اور اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھتے تھے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ایسی خرافات کو، ایسی چیز کو، ایسے رسم و رواج کو مٹا دیا، اور صحیح دین کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، وہ صحیح طور پر پیش کیا۔ تو آئیے وہ واقعہ بتاتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچہ، یعنی جس کا نام زید تھا، آپ کو بطور غلام پیش کر دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو کیا کیا، آزاد کر دیا، اور تمام مکے والوں کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ یہ جو لڑکا زید ہے میں اس کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں، اپنا بیٹا مقرر کر لیا ہوں۔ منہ بولا بیٹا تھا وہ، حقیقی بیٹا نہیں تھا۔ تو اب کفار کے ذہن میں یہ آ گیا کہ حضرت زید جو ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو اب ان کے ذہن میں کیا ہے، ان کے رسم و رواج کے مطابق کہ اگر یہ بیٹے کی جو بیوی رہے گی تو پھر یہ سسر کے لیے حرام رہے گی۔ لیکن جب مدینے میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کیا گیا، کس سے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ام المؤمنین کا بعد میں درجہ پائی ہے، لیکن جب ان کا نکاح، یہ ایک بڑے قبیلے سے تعلق رکھنے والی تھی، ان کا نکاح کر دیا گیا حضرت زید سے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حضور کے منہ بولے بیٹے، یہ پہلے غلام تھے۔ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ عمومی طور پہ انسان کا بچپن جو پرورش جیسی تربیت ملتی ہے نا، تو بڑے ہونے کے بعد اس کے خیالات، اس کے اثرات بھی ویسے ہی ہونے لگتے ہیں۔ تو اب یہ تھوڑا سا غلاموں والی زندگی گزار چکے تھے،
اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، وہ جو ایک بڑے سردار سے تعلق رکھتی تھی، ایک بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اب دونوں کا نکاح تو ہو گیا لیکن دونوں کی جمتی نہیں تھی، تھوڑا سا ان بن کبھی ہونے لگتی تھی۔ ہوا یہ کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دیا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طلاق شدہ ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنا یہ دین پیش کیا کہ منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے اگر اس کی بیوی کو طلاق دے دیا جائے تو پھر اس سے نکاح کرنا درست ہے۔ وہ کفار کے رسم و رواج کی طرح نہیں کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو خود پہ حرام کر لیے، نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرما دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ نکاح جائز اور درست ہے، اور اسلامی تعلیم بھی یہی ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر طلاق شدہ ہو تو وہ اس کے والد کے لیے جائز قرار ہوتی۔ تو یہ معاشرتی طور پر یعنی لوگوں میں رسم و رواج کو ہٹا کر اصلی دین کو پیش کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم نے حضرت زینب رضی اللہ سے نکاح فرمایا ہے۔ یعنی میں نے یہ بتایا پہ کہ معاشرے میں اگر رسم و رواج زیادہ آ جائے تو ان کو ہٹانے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نکاح یہاں پر فرمایا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ من ذالک، ہزارہا نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہتے ہیں کہ اپنی خواہشات نفسانی کے لیے کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑا سا میں ایک چیز آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کی امامت فرما رہے ہیں کہ اچانک حضور نے ہاتھ بلند کیا اور پھر نیچے کر دیا۔ نماز کی حالت میں ہے، ہاتھ بلند کیا اور نیچے کر دیا۔ اب صحابہ جس کی نظر ہمیشہ حضور پہ لگی رہتی تھی یہ معاملہ دیکھ لیے۔ نماز ختم ہوئی، مکمل ہو جانے کے بعد حضور سے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں ہمارے ماں باپ آپ پر، آج نماز میں کا انوکھا معاملہ نظر آیا ہے، کیا ہم کو اس کی حکمت وجہ معلوم ہو سکتی ہیں؟ صحابہ کی بھی یہاں پہ تعلیم دیکھیے، اگر حکمت نہیں معلوم ہوتی تھی نا تو پوچھ لیا کرتے تھے، حکمت معلوم نہیں تھی تو پوچھ لیا کرتے تھے، وہ جاہلوں کی طرح نہیں کہ حکمت نہیں معلوم تو سیدھا بس اس کا انکار ہی کر دی۔ پوچھ لیے کہ یا رسول اللہ اس کی حکمت کیا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ نماز پڑھاتے وقت میں نے جب ہاتھ بلند کیا نا تو وہ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے جنت کو پیش کر دیا۔ کیا کیا؟ اللہ نے میرے سامنے جنت کو پیش کر دیا، تو میرے نظروں کے سامنے ایک انگور کا، غالباً انگور یا کھجور کا ایک خوشہ میرے سامنے پیش کیا گیا، تو میں اس کو توڑنے کے لیے ہاتھ کو بلند کیا اور پھر نیچے اس لیے کر دیا کہ اگر میں وہ خوشہ توڑ کے تمہارے حوالے کر دیتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے لیکن وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، تم قیامت تک کھاتے رہتے لیکن وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پھر اس خیال سے میں نے اپنے ہاتھ کو نیچے کر لیا۔ یہاں پہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ جنت پہ بھی اختیار دے دیا، کہا کہ محبوب تم چاہو تو توڑ لو، تم چاہو تو چھوڑ دو۔ تو اب یہاں پر دیکھیے جنت جس کے اختیار میں دے دی گئی، میں زمین کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم روزانہ جس کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، کس لیے ہم نیک عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہر انسان کی، ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے نا کہ یہاں سے مرنے کے بعد اللہ میرا بھلا کرے اور مجھے جنت میں دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسی جنت حضور کے اختیار میں دے دی۔ اب ایسی جنت جس کے اختیار میں ہو تو کیا پھر ان کی نظر میں دنیا کی کوئی حقیقت ہو بھی سکتی ہے؟ جنت جس کے اختیار میں ہے، اور پھر ایسے یہی نہیں، آپ عشرہ مبشرہ سنتے ہیں نا، عشرہ مبشرہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ، وہ صحابہ جن کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری زندگی میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت پہ ایسا اختیار رکھتے تھے کہ جس کو چاہے اس کے داخلے کی اجازت دیتے تھے۔ اب ایسے ذات جس کی اختیار میں جنت ہے تو کیا ان کی نظر میں دنیا کی کوئی حقیقت ہو بھی سکتی ہے؟ ہرگز بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے نکاح فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اسے ان کو بچائے اور اسے محفوظ رکھے۔ ہرگز بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نظر میں یہ دنیا کی حقیقت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک بات بھی بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک جگہ پہ دیکھا کہ کوڑا کچرا، یعنی جس کو ہم کچرا کنڈی کہتے ہیں نا، تو وہاں پر ایک گھوڑا مرا پڑا ہوا تھا جو کہ سڑ بھی گیا تھا، جس کی اطراف میں پوری مکھیاں لگی ہوئی تھی۔ تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ بتاؤ اس گھوڑے کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟
یعنی جو مر گیا، کچرے میں پڑا ہوا ہے، جس کے دانت سڑ گئے، جس کے منہ سے رال ٹپک رہی ہے، مکھیاں لگ گئے ہیں، اس کی کوئی حقیقت، کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ تو ابھی نعت شریف میں آپ نے سنا نا کہ کیا سنا آپ نے کہ مصطفیٰ جو ہوتے ہیں وہ خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ تو جو دنیا کی حقیقت خدا کی نظر میں تھی وہی حقیقت میرے نبی کی نظر میں بھی تھی، یعنی نبی کے نظر میں دنیا کی حقیقت ویسے ہی گھوڑے کی تھی۔ تو پھر کیوں نبی اپنے نفسانی خواہشات کی طرف مائل ہوتے؟ ہرگز بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جو ایک سے زائد جو نکاح فرمائے ہیں اس کی حکمت عملی میں پہلے جو میں نے پیش کیا وہ تعلیمی حکمت تھی، اور دوسرا معاشرتی، اور تیسرا تھا سیاسی مصلحت۔ یعنی ہوا یہ کہ حضرت صفیہ، حضرت جویریہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہ تینوں جو خواتین تھیں جو حضور پاک علیہ السلام کے جو نکاح میں آئی تھی، تو یہ جو تین خاتون جو تھی نا یہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، یہ تینوں خواتین بھی جو تھی بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیاں تھیں یہ، یعنی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو تھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ تو اس طریقے سے ان تینوں سے جب نکاح کیا گیا، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن سے جب نکاح کیا گیا تو یہاں پہ سیاسی مصلحت یہ تھی کہ غالباً حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بنی مصطلق ایک جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد ہوا یہ کہ وہاں کے لوگ سارے قیدی بنا دیے گئے، اور حضور پاک علیہ السلام کے پاس بھی مال غنیمت میں حضرت صفیہ یا غالباً حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، وہ مال غنیمت میں آئی۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان کو آزاد کر دیا اور ان سے نکاح فرما لیا۔ تو اس قبیلے کے جتنے بھی خواتین اس وقت موجود تھے جو صحابہ کے پاس قیدی بن کر، لونڈی بن کر یعنی غلامی میں تھی، تو صحابہ نے یہ دیکھا کہ وہ خاتون جو نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی ہے اور جو ہمارے لیے امہات المؤمنین کا درجہ، ام المؤمنین کا درجہ رکھتی ہے، تو پھر ان کے سسرالی رشتہ دار جو ہے تو پھر وہ ہمارے پاس کیسے غلام بن کے رہیں گے؟ تو سارے صحابہ نے ان کو آزاد کر دیا، جتنی بھی خواتین اس وقت وہاں پر غلامی میں آئی تھی سارے صحابہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ یہ ایثار، یہ جذبہ ایمانی دیکھ کر وہ سارا کا سارا قبیلہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو یہاں پر یہ سیاسی مصلحت تھی نبی پاک علیہ السلام کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب ان سے نکاح فرمایا تو صحابہ نے بھی ساروں کو آزاد کر دیا، اور یہ جذبہ ایمانی دے کر سارا کا سارا قبیلہ اسلام قبول کر لیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی جو زندگی تھی ہر وقت حکمت سے بھرپور تھی۔ اگر میرے نبی ایسا ہوتا کہ خواہش نفسانی کی طرف مائل ہوتے تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے جو سب سے پہلا نکاح فرمایا وہ کس سے فرمایا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ تو آپ الحمدللہ یہ بھی معلوم بھی ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا پہلا نکاح ہوا تو اس وقت ہمارے نبی کی عمر مبارکہ صرف 25 سال تھی۔ پہلے نکاح کے وقت ہمارے نبی کی عمر 25 سال تھی، اور جس سے نکاح ہوا یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ کی عمر 40 سال تھی اور وہ بیوہ تھی، عمر میں 15 سال بڑی ہے اور پھر بیوہ بھی ہے۔ تو پھر اگر خواہش نفسانی ہوتی تو حضور کیا ان سے نکاح فرماتے؟ یعنی اگر ایسا ہوتا کہ کوئی نوجوان ہے جس کو ایک سے ایک رشتہ آتا چلا جا رہا ہے، تو کیا ویسا نوجوان اپنی عمر سے 15 سالہ بوڑھی عورت سے جو کہ بیوہ ہے، کیا اسے نکاح کرنا وہ اپنے آپ کے لیے اچھا سمجھتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اتنا نوجوان ہوں، میں خوبصورت ہوں، میرے لیے ایک سے ایک نوجوان لڑکی کا رشتہ آ رہا تو میں بیوہ سے اور میرے سے بڑی عمر سے لڑکی سے عورت سے نکاح کیوں کروں گا؟ وہ ہرگز بھی رد کر دے گا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے پہلا نکاح جو فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو عمر میں 15 سال بڑی تھی اور پھر بیوہ بھی تھی۔ اور ایک بات قابل غور یہ بھی بتا دوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے نبی پاک علیہ السلام کے لیے جن خواتین کو چنا ہے نا وہ کوئی معمولی خواتین بھی نہیں تھی۔ جیسا کہ ہم ایک چیز سنتے ہیں نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کس کو بنایا، یعنی صحابی کا درجہ کس کو عطا فرمایا؟ تو سنیے، علماء بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام مخلوق کے دلوں پر نظر ڈالی،
اور جن کے دل بالکل آئینے کی طرح صاف شفاف نظر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابی کا درجہ عطا فرما دیا۔ جن کے دل بالکل آئینے کی طرح صاف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابہ کا درجہ عطا فرما دیا۔ اب صحابہ کے دل اتنے صاف تھے تو پھر قابل غور یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن خواتین کو میرے محبوب کی زوجیت میں دے دیا، تو پھر سوچے کہ ان کے دل اور ان کے خیالات کتنے پاکیزہ تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جس دور میں بھیجا گیا تھا، وہاں کے معاملات کیا تھے؟ انسانیت سسک سسک کر دم توڑ رہی تھی، یتیموں کے مالوں کو ہڑپ لیا جاتا تھا، عورت کو چیز کی طرح استعمال کیا جاتا تھا، یعنی عورت کا انسانی درجہ کوئی حاصل نہیں تھا، بلکہ جس طریقے سے مرنے کے بعد ایک انسان کی وراثت جیسا مال و جائیداد بڑھتے ہیں نا، تو عورت کو بھی اس طریقے سے بانٹ دیا جاتا تھا۔ عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، یتیموں کا مال کھا لینا، چھوٹی چھوٹی بات پہ جنگ کر لینا، یعنی ایسی جہالت بھری ہوئی تھی۔ لیکن ایسی جہالت نے بھی، آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں کے جتنے بھی کفار جو تھے، سرداران مکہ جو بھی تھے، کبھی حضور کو نام لے کے نہیں پکارتے تھے، بلکہ کیا کہہ کر پکارا کرتے تھے؟ صادق اور امین۔ یعنی ایسے ظلمت والے دور میں، ایسے جاہلانہ دور میں ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کردار، اپنا اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ ویسے جاہل لوگ بھی میرے نبی کو صادق، یعنی سب سے زیادہ سچا، امین، سب سے زیادہ امانت دار کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان القابات سے پکارا جاتا تھا، اور پھر ویسے ہی فحاشی والے دور میں، بے حیائی والے دور میں، اب ادھر بھی دیکھیے جن سے نکاح ہوتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ہے خدیجہ، لیکن وہاں کے سرداران، وہاں کے ملک عرب کے لوگ، یعنی مکے کے لوگ حضرت خدیجہ کو کیا کہہ کر پکارا کرتے تھے؟ سیدہ، طاہرہ، بالکل پاک باز عورت کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ کیا لقب سے پکارا کرتے تھے؟ طاہرہ۔ یعنی جب کہ بے حیائی عام تھی، فحاشی عام تھی، وہاں پہ جاہلانہ رسومات کا رواج تھا، ویسے وقت میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پاک دامنی میں ایسی مشہور تھی کہ وہاں کے لوگ آپ کو نام سے نہیں بلکہ طاہرہ، بالکل پاک باز کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تو ایسی پاک باز عورت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اللہ تعالیٰ نے زوجیت میں وہاں پر عطا فرما دیا تھا۔ اور پھر قربان جائیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح میں آتی ہیں تو اس کے بعد آپ کا جذبہ ایمانی اور آپ کا ایثار ایسا تھا کہ جس کی قیامت تک کوئی مثال نہیں ملتی، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال نے مجھ کو، یعنی ان کے مال نے مجھ کو اتنا فائدہ دیا کہ کسی اور کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا۔ یعنی آپ کی سخاوت، آپ کی حضور سے محبت، آپ کا ایثار، آپ کا جذبہ ایمانی ایسا تھا کہ قیامت تک کوئی ایسی مثال ہرگز بھی نہیں مل سکتی ہے۔ آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، تجارت کا مال دوسروں کو دے کر تجارت کروایا کرتی تھی، اور ان کے لیے کچھ پرسنٹیج یعنی کچھ حصہ مقرر کر کے ان سے خرید و فروخت کے معاملات کرواتی، اور جب وہ خرید و فروخت کر کے آتے تو ان کے لیے کچھ حصہ مقرر کر دیتی۔ تو اس طریقے سے مکے کا جو سامان ہوتا ملک شام کی طرف جایا کرتا تھا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ قریش کے جتنے بھی لوگ جب اپنا مال جمع کرتے تھے نا، تو ان سب کا مال ایک طرف اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال ایک طرف، پھر بھی ان سب کا مال ان کے مال کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے مال دولت سے نوازا تھا۔ اب ادھر مال کو آپ نے دیکھ لیا نا کہ سارے قریش کے مال ایک طرف اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال ایک طرف، پھر بھی حضرت خدیجہ کے مال کی برابری سارے سردار جو ہے برابر نہیں کر سکتے تھے۔ اتنی زیادہ مالدار، اتنی زیادہ وہاں پر جو مالدار عورت تھی، انہوں نے کیا کیا، جب حضرت خدیجہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا نا، تو کفار تھوڑے سے یہ تانے دینے لگے، کیا کہ حضرت خدیجہ اتنی زیادہ مالدار ہے اور حضور تو ایک یتیم ہے اور ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسے حضرت خدیجہ نے نکاح کر لیا کیا؟ پھر حضرت خدیجہ کو وہاں پر برنگیخت تک کیا جا رہا تھا، یعنی برائی پر ابھارا جا رہا تھا۔ جب یہ بات ان کے کانوں تک پہنچی نا کہ لوگ اس طریقے کے تانے کس رہے ہیں، میرے سرتاج کو ایسے باتیں کر رہے ہیں میرے سرتاج کے بارے میں، تو انہوں نے یہ کیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام سرداروں کے سامنے، مکے کے سامنے لائی اور کہا کہ اے سردار مکہ، اے سرداران مکہ، سن لو
میرا جو کچھ بھی ہے، میں جتنے بھی مال کی مالک ہوں، میں آج سے اپنے سارے کے سارے مال کے مالک میں اپنے سرتاج، اپنے خاوند، اپنے شوہر کو بناتی ہوں۔ میں اپنا سارا مال ان کے حوالے کر دیتی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آج سے وہ میرے مال کے مالک ہیں، وہ جو چاہے کر لیں۔ تو سارے کے سارے مال کو آپ نے کیا کیا، نبی پاک علیہ السلام کو مالک بنا دیا۔ اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت مبارکہ کو دیکھ لیے، اتنا مال و دولت جب آپ کے ہاتھ لگا تو 3 دن بھی نہیں لگے کہ آپ نے سارا کا سارا غریبوں میں بانٹ دیا۔ اب یہاں پہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے بتا دی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ کا مال کتنا تھا کہ سارے سرداران قریش کے مال کے برابر بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب آگے چل کے دیکھیے کہ آپ کی پھر عفو درگزر اور پاک دامنی اور آپ کے اخلاق بھی کیسے تھے کہ جب نبوت کا 10واں سال چل رہا تھا، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا، تو اس کے 10 سال کے بعد جب کفار تکلیفیں دے دے کے، ظلم و ستم کر کر کے جب ان کے دل نہیں بھرے نا، تو انہوں نے ایک چیز شروع کر دی وہاں پہ، بائیکاٹ، یعنی حضور پاک علیہ السلام اور آپ کے تمام چاہنے والوں سے انہوں نے کیا کر دیا، مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ یعنی اب ان لوگوں سے تجارت نہیں کی جائے گی، ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں کی جائیں گی، ان لوگوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کو مکے میں بھی رکھا نہیں جائے گا، بلکہ مکے کے باہر وادی میں رکھ دیا گیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ یہاں پر رہنے کے لیے آ گئی، تو اس وقت کا عالم یہ تھا کہ ان کو کھانے کے لیے کھانے بھی میسر نہیں تھے، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ کھانے کے لیے لوگوں کو کچھ اتنے، یعنی صحابہ کو اتنے لالے پڑ گئے تھے کہ جو چمڑا ہوتا ہے نا، چمڑے کو وہ لوگ پانی میں ابال کر کھایا کرتے تھے، یعنی کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ لیکن یہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ کے اخلاق کا نمونہ دیکھیے، اتنی زیادہ مال کی مالک تھی وہ، جب یہاں پر آ کر فخر و فاخر کرنے لگی نا، تو کبھی بھی اپنے خاوند، اپنے شوہر سے ایک لمحے کے لیے بھی شکایت نہیں کی، یہ زبان پر کبھی آیا بھی نہیں کہ میں اتنی زیادہ مال کی مالک تھی کہ تمام سرداران بھی میرے مال کے برابر نہیں ہو سکتے تھے، میں نے اتنا سارا آپ پر خرچ کر دیا اور آپ کے ساتھ رہ کے میری زندگی فاقوں والی ہو گئی، ہرگز کبھی زبان پر نہیں لایا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کا نمونہ ان تمام خواتین کے لیے جو شادی شدہ ہوتی ہے، جب ان کے شوہر ان کو شروع میں خوش کرتے ہیں، ان کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے اور اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پیش کرتے ہیں، تو وہ خوش رہتی ہیں، لیکن جب ان کے سامنے تھوڑا سا تنگی والا معاملہ آ جائے نا، تو پھر شکایتیں شروع کر دیتی ہے۔ تو ایسی خواتین کے لیے حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ نمونۂ عمل ہے، وہاں پر یہ اخلاق کو وہ اپنائیں کہ جب وہ اتنی زیادہ مال کی مالک تھی تو ایسے فخر اور فاقے والی زندگی میں کبھی زبان پہ چھوٹی سی شکایت بھی نہیں لائی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک علیہ السلام کی زوجیت میں آنے کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ محبوب، اتنی زیادہ پسند تھی کہ آپ کے رہنے تک حضور پاک علیہ السلام نے کبھی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، یعنی 25 سال تک ہمارے نبی نے صرف ایک ہی نکاح کو اختیار کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزر جانے کے بعد میرے نبی نے پھر دوسرے نکاح فرمائے ہیں۔ تو اتنا زیادہ محبت تھی۔ آخری بات بتا کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ عمومی طور پہ اس وقت حضور سے ملاقات کے لیے کوئی آتے نہیں تھے، تو اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں تھے کہ اچانک دستک ہوتی ہے، تو حضرت عائشہ اٹھ کر دروازہ کھولتی ہے تو باہر خاتون ٹھہری ہوتی ہے، تو حضرت عائشہ پوچھتے کہ کون ہے، تو اپنا نام بتاتی ہے۔ جیسے ہی یہ کان، یعنی یہ آواز جو ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچتی ہے کہ فلاں عورت آئی ہے، حضور اپنے بستر سے اٹھتے ہیں اور جا کر ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کو اپنے گھر میں لا کر بٹھاتے ہیں اور بہت دیر تک گفتگو فرماتے ہیں ان سے، تو ان سے خوشی کی باتیں کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہتے ہیں کہ ان کو اچھے سے اچھے تحفے پیش کرو اور پھر ان کی مدد کرو، ان کو سواری کا انتظام کر کے ان کو گھر تک آرام سے پہنچا کر آیا کرو۔ یہ پورا معاملہ ہو جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون تھی خاتون جس کی آپ نے اتنی زیادہ دل جوئی کی، آپ نے ان کو اتنا زیادہ خوش کیا، ان کی اتنی مدد فرمائی، خود بستر سے اٹھ کے استقبال کیا، بتائے تو صحیح آخر ہے کون؟ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری پہلی زوجہ حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے۔ کون ہے یہ؟ میرے خدیجہ کی
سہیلی ہے، ان کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، ان کو جب بھی کوئی تنگی پیش آتی ہے نا تو یہ ختیجہ کے پاس آیا کرتی، تو میری ختیجہ ان کا دل بہلایا کرتی، ان کو تحفے تحائف دیا کرتی اور ان کی ضرورت پوری کرتی۔ اب جب ختیجہ نہیں رہی تو میں ان کی کمی پوری کرنے کے لیے اس کام کیا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ازواج مطہرات سے اتنی محبت فرمائی ہے اور ان کو ایسا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کے جو بھی جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں سارے کے سارے حکمت سے بھرپور ہے، نفسانی خواہشات کا ہرگز بھی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب پھر اس کے باوجود بھی اگر کوئی پھر ہمارے نبی کے بارے میں اگر تھوڑا سا بھی برا خیال لاتا ہے تو وہ اس کی کم فہمی اور اس کی کم عقلی ہے، اور پھر وہ ایسا ہی نہیں بلکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے دنیا اور آخرت کو برباد کر رہا ہے اور اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم نے جو بھی یہاں پر ابھی سنا ہے مولا اگر اس میں کوئی کمی کجی اور غلطی رہ گئی ہو تو مولا اسے معاف فرما، اور ہم نے جو بھی سنا ہے مولا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے امہات المؤمنین نے جو کردار پیش کیا ہے، جو اخلاق ہمارے لیے پیش کیا ہے، ہمارے ماں بہنوں کو ان اخلاق ان اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما دے مولا۔ مولا یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے مولا، جہاں پر ہر جگہ پہ نبی پاک علیہ السلام کی خوشی میں ہر عاشق اپنی اپنی طرف سے نذرانے پیش کرتا ہے مولا۔ مولا ہمارے ان نذرانوں کو قبول فرما لے مولا۔ مولا ان نذرانوں کو قبول فرما لے مولا۔ نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت کو ہمارے دلوں میں گامزن فرما دے مولا۔ آپ کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے مولا۔ مولا ہم جو بھی میلاد مبارکہ مناتے ہیں مولا تو اخلاص کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرما دے مولا۔ ریاکاری دکھاوے سے مولا ہماری حفاظت فرما دے مولا۔ مولا ہماری دعاؤں کو مولا اپنے رحم و کرم سے اور حضور پاک علیہ السلام کی صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔